اچھا اب ہوتا کیا ہے، جھاگ کتنی دیر رہے گی؟ تھوڑی دیر رہے گی، باقی کیا رہ جائے گا؟ وہ جو دھات ہے وہ رہ جائے گی، یا جو پانی ہے وہ رہ جائے گا۔ اب یہاں یہ مثال کس معنی میں دی ہے؟ یہ جو پیچھے بات آ رہی تھی نا، جو سورہ یوسف میں آئی تھی کہ یہ مایوسی کے بادل چھا جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ امید کی کرن روشن ہوتی ہے، بالکل یہ وہ اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں کہ جس طرح وہ جھاگ چھا جاتی ہے اس طرح حالات بنتے ہیں جس میں انسان بالکل مایوس ہو کے رہ جاتا ہے۔ جیسے جھاگ میں پانی نظر نہیں آتا، جیسے جھاگ میں وہ دھات نظر نہیں آتی، جو اصلی چیز ہے وہ نظر نہیں آتی، اس طرح یہ ماحول بن جاتا ہے۔ اب آپ اسے ایک اور چیز کے ساتھ جوڑیں کہ جب وہ جادوگروں نے اپنے رسیاں اور جو عصا ڈالے تو جو ماحول بن گیا، تو وہ عصا ڈالیں گے تو پھر وہ سارا چٹ ہوگا اور صاف ہوگا ماحول۔ تو جب وہ جھاگ بیٹھتی ہے تو ماحول صاف ہو جاتا ہے اور پانی نظر آنے لگتا ہے اور وہ دھات نظر آنے لگتی ہے۔ اسی طرح مایوسی کے بادل ہوتے ہیں جو چھٹ جاتے ہیں اگر آپ کا یقین محکم ہو۔ یقین اگر نہیں ہے تو وہ مایوسی کو دیکھ کے وہیں پہ بے ایمانی آ جاتی ہے۔ اب اس کو جوڑ لیں اس چیز کے ساتھ جو سورہ نساء میں ہم نے پڑھی تھی، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا۔ وہ جب وہ بادل چھاتے ہیں مایوسی کے وہ کافر ہو جاتے ہیں، وہ جب انہیں تھوڑی سی امید ہوتی ہے تو وہ واپس مومن ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ ایک دو دفعہ ہی ہوتا ہے، پھر کفر ہی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر ہی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اصل پھر چیز کیا ہوئی کہ حالات جیسے بھی ہو جائیں آپ نے امید کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ جو کہا گیا نا کہ ایمان جو ہے یہ بین الخوف والرجاء ہے، تو یہ خوف بڑے اچھے حالات میں بھی خوف رہے کہ یہ سب کچھ چھن سکتا ہے، اور انتہائی برے حالات میں بھی یہ امید رہے کہ وہ جو ہمارا مقدر ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو یہ اس مثال سے ہمیں سمجھایا کہ وہ جو زبد مثلہ اس کے اوپر جھاگ رہتی ہے ویسی ہی جیسے پانی کے اوپر ہوتی ہے، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال دیتا ہے۔ یعنی یہ کہ مٹنے والی شے باطل ہوتی ہے، جیسے جھاگ مٹ جاتی ہے، حق کبھی مٹا نہیں کرتا۔ آپ کو اگر یقین ہے کہ میرے پاس حق ہے تو پھر یہ کبھی سوچو بھی نہ کہ یہ مٹے گا۔ یہ ہے جو بات سمجھائی گئی، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء، تو وہ جو جھاگ ہوتی ہے وہ سوکھ کر ختم ہو جاتی ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، جو لوگوں کے نفع کی چیز ہوتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ یہ وہ ایک عام مشاہدہ ہے جو ہر انسان کرے گا، اس کی زندگی کا مشاہدہ ہے کہ یہ یوں ہی ہوتے ہیں۔ اچھا یہی تاریخ انسانی کا جو بھی ایک سائیکل ہوتا ہے نا وہ بھی اسی طرح چلتا ہے۔ کوئی بھی جب نظریہ آتا ہے اس نظریہ کوئی نظریہ نرا باطل نہیں ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی جھاگ آپ سوچیں نا پانی پر آئے گا یا دھات پر آئے گا؟ جھاگ ہوا میں خلا میں تو نہیں آئے گا نا، کسی چیز کے اوپر آئے گا۔ تو اسی طرح سمجھے جہاں بھی باطل ہوگا اس کے ساتھ حق لازمی ہوگا۔ یہ حق و باطل آپس میں گڈمڈ ہو جاتے ہیں، جیسے جھاگ اور پانی یا جیسے جھاگ اور دھات۔ یہ بہت اہم بات ہے، کوئی باطل محض یعنی اس کا باطل محض کوئی شے نہیں ہوتی، باطل ہمیشہ حق کے سہارے پر کھڑا ہوتا ہے۔ تو ہر باطل کے اندر حق بھی ہوتا ہے، تو کچھ عرصے کے بعد اس کا جو باطل والا پہلو ہے وہ مٹ جاتا ہے اور حق والا پہلو باقی رہ جاتا ہے۔ اس کو جو یعنی ہمارا جو ایک فلسفہ تاریخ کے اعتبار سے جو چیز بڑی وہ آئی ہے نا، پورا اس کو باقاعدہ ایک سائنس بنا کے پیش کیا ہے مارکس نے، تو وہ ہے اصل میں جدلیاتی مادیت کہتے ہیں اسے، یا اسے کیا ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم۔ تو وہ یہی ہے کہ ایک تھیسس آتا ہے، اب ظاہر ہے اس تھیسس میں حق بھی ہے باطل بھی ہے، اب جو باطل ہے اس کے مقابلے میں ایک اینٹی تھیسس پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ تھیسس اور اینٹی تھیسس کا کانفلکٹ ہوتا ہے، اور اس کانفلکٹ کے نتیجے میں سنتھیسس ہوتا ہے، یعنی وہ باطل ختم ہو جاتا ہے تو دونوں آپس میں مل کے تو وہ کوئی ایک جو ہے نا وہ جو متفقہ چیزیں ہوتی ہیں اس پہ اتفاق کر لیتے ہیں۔ اچھا جب یہ ہو چکا ہوتا ہے تو چونکہ بہرحال یہ عقل کل کا تو نہیں ہوتا نا یہ، لہذا اس کے اندر بھی ایک باطل کا پہلو ہوتا ہے، اور یہ خود ایک تھیسس بن جاتا ہے۔ جب یہ خود تھیسس بنتا ہے تو پھر اس کا بھی اینٹی تھیسس آتا ہے، یوں تھیسس اینٹی تھیسس سنتھیسس، تھیسس اینٹی تھیسس سنتھیسس، یہ کھیل چلتا رہتا ہے اور انسان ترقی کرتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اچھا اب اگر آپ اس کو حدیث میں رکھ کے دیکھیں تو یہ کیا بات بنے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ زمین کے اوپر آڑی ترچھی لائنیں کھینچی اور ایک سیدھی لائن کھینچی،
آپ نے فرمایا جو سیدھی لائن ہے نا یہ صراط مستقیم ہے اور یہی سیدھی جنت میں لے جاتی ہے، اور یہ جو آڑی ترچھی لائنیں ہیں، اب یہ دیکھیں نا، یہ آڑی ترچھی لائنیں بھی جا آگے ہی رہی ہیں لیکن یہ جا کے گریں گی دوزخ میں۔ تو یہ جو دنیا میں ارتقاء ہو رہا ہے اس کے دو طریقے ہیں، ایک صراط مستقیم پر اور ایک یہ تھیسس اینٹی تھیسس کے چکر پر۔ اور یہ جو تھیسس اینٹی تھیسس والا یہ آڑی ترچھی، یہ زگ زیگ میں ہے، یہ افراط و تفرید کے دھکوں کی صورت میں ہے۔ یہ اب ایک یا تو ہوگا تو ایبسولوٹ جو ہے نا وہ فریڈم، یا یہ ہوگا تو کمیونزم، یہ یوں چلتا ہے، اور دو انتہاؤں کا مسافر رہتا ہے انسان، کبھی ایک انتہا پہ کبھی دوسری انتہا پہ، جبکہ صراط مستقیم سوا سبیل ہے، یہ اعتدال کا رستہ ہے، یہ دونوں ان انتہاؤں کے درمیان کا رستہ ہوتا ہے، اور یہ سٹریٹ ہے جبکہ وہ زگ زیگ میں ہے۔ بس یہ وہ سفر ٹھوکریں کھا کے، یہ سفر بغیر ٹھوکر کھائے ہے۔ یہ پوری بات اگر ذہن میں ہو نا تو اب وہ سورہ ملک کی آیت ذرا پڑھیں نا، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ یہ قافلہ جا تو ادھر ہی رہا ہے، لیکن یہ کہ کوئی وہ ہے جو ٹھوکریں کھا کے جا رہا ہے اور کوئی وہ ہے جو صراط مستقیم پہ سینہ تان کے چلتا ہوا جا رہا ہے۔ جس نے اللہ کی ہدایت پکڑ لی وہ جو ہے وہ مارچ کرتا ہوا جا رہا ہے، اور جو اپنے عقل کے سہارے چلے گا وہ ٹھوکریں کھاتا ہوا چلے گا۔ تو یہ دوسرا پہلو اس کے اندر آ گیا، لیکن اصل بات وہ ذہن میں رکھیے، حالات جتنے بھی گمبھیر ہو جائیں، مایوسی جتنا بھی کور کر لے سب کسی کو، یہ امید کہ اس کے نیچے سے اصل حقیقت نکل کے آنی ہے، یہ بندہ مومن کو مستحضر رہنی چاہیے۔